بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سن 272 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد بن علی بن مقلا تھا۔ یہ شخص نہایت اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے اپنی غیر معمولی فنکارانہ صلاحیتوں سے قدیم عربی خط جس کا نام خط کوفی تھا، اس میں کچھ ریفارمز کیں، کچھ اصلاحات کیں، اس کو مزید حسین اور جامع بنایا، اور اس طرح یہ شخص خط نسخ کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم قرآن مجید کو جس خط میں، جس رائٹنگ سٹائل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، عربی کو جس سٹائل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس کا بانی یہی شخص تھا۔ جیسے کہ فلپ کے ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں لکھا کہ محمد بن علی بن مقلا واز دی فاؤنڈر آف عربک کیلیگرافی، اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا نے بھی ابن مقلا کو خط نسخ کا بانی قرار دیا۔ حضرات محترم، یہ شخص عباسی دور کا ممتاز ترین اور سب سے مشہور خطاط تھا۔ اس نے عربی خط کو کوفی خط کے دور سے نکال کر نسخی خط کے دور میں پہنچا دیا، اور اس طرح اس شخص نے عربی زبان کو ایک نیا رائٹنگ سٹائل پرووائڈ کیا۔ ابن مقلا شروع میں بغداد کے اندر عباسی حکومت کے ایک دفتر میں 6 دینار منتھلی پر منشی مقرر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ بادشاہوں کی طرف سے جاری ہونے والے خطوط، جاری ہونے والے احکامات لکھے، اور اس طرح جب اس کی لکھائی کا، اس کے فنکاروں کا، اس کے فن کا جب شہرہ دور دور تک ہوا اور اسے مقبولیت حاصل ہوئی، تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ سب سے پہلے یہ شخص مقتدر باللہ عباسی کا وزیر بنا، اس کے بعد اس کے بھائی قاہر باللہ کا وزیر بنا، اور اس کے بعد راضی باللہ کا وزیر بنا۔ یعنی اس شخص نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ مسلسل 3 بادشاہوں کا وزیر بنتا رہا۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑا منصب تھا۔ اگر یہ شخص اپنے اس منصب کو درست طریقے سے استعمال کرتا، تعمیری سمت میں استعمال کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ تحریر اور کتابت کے میدان کی بہت ساری ایجادیں جو بہت بعد میں وجود میں آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کے زمانے میں وجود میں آ چکی ہوتی۔ ابن مقلا کے یہ مناصب اس کے فن کی ترقی میں بے حد مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر ان ملے ہوئے مواقع کو وہ فن تحریر اور اس سلسلے کی دوسری چیزوں کی ترقی اور تحقیق میں لگاتا، تو نہ صرف یہ کہ عربی رسم الخط بہت پہلے اپنے معراج کمال کو پہنچ جاتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تحریر اور کتابت کے میدان کی بہت ساری دوسری ایجادیں جو بہت بعد وجود میں آئیں، اسی کے زمانے میں وجود میں آ چکی ہوتی۔ مثال کے طور پر کاغذ اور پرنٹنگ پریس، اگر یہ شخص ان دونوں چیزوں کو اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک میں درآمد کرواتا، ان کے ذریعے کام کرتا، تو یہ بہت پہلے عربی رسم الخط کو معراج کمال تک پہنچا چکا ہوتا، اور یہ ایسے فن پارے تخلیق کرتا جو اسلام اور عربی زبان کو پوری دنیا میں مشہور کر سکتے تھے۔ لیکن یہ شخص اپنے اس منصب پر کانے نہ رہ سکا، اس نے قناعت اختیار نہ کی، اس نے اپنے منصب کا درست طریقے سے استعمال نہیں کیا، اس شخص نے اپنے منصب کا غلط طریقے سے استعمال کیا، اور ایسے میدان میں استعمال کیا جو اس شخص کا میدان ہی نہ تھا۔ حضرات محترم، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ حبک الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، یہ شخص میجاہ منصب کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ اپنے اس منصب کو، اپنے اس فن کو درست طریقے سے استعمال نہ کر سکا، اور یہ بادشاہ کے خلاف سازشیں بننے میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ بعد میں جب راز کھلا، اور بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص ایک دوسرے شخص کے ساتھ مل کر بادشاہ کو اس کی حکومت سے بے دخل کرنے میں مصروف تھا، تو بادشاہ نے ابن مقلا کا گھر جلوا دیا۔ جس شخص کے ساتھ مل کر اس نے سازش رچی تھی، اس کو دیوار میں چن دیا گیا، اور ابن مقلا کا دایاں ہاتھ کٹوا کر اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرات محترم، سوچئے کہ وہ شخص جس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا دایاں ہاتھ ہو، جس کے ذریعے وہ لکھتا ہو، جس کے ذریعے
وہ فن پارے تخلیق کرتا ہو، اگر اس کا دایاں ہاتھ ہی کٹوا دیا جائے تو سوچئے کہ اس سے بڑی سزا اس شخص کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ابن مقلہ نے چند اشعار کہے، جن میں سے میں کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن مقلہ لکھتا ہے کہ لیس بعد الیمین لذت عیش یا حیاتی بانت یمینی فبینی، کہ دایاں ہاتھ کٹ جانے کے بعد زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں بچا۔ اے میری زندگی، جس طرح میرا دایاں ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا تو بھی جدا ہو جا۔ اور اس طرح وہ کہتا ہے کہ وہ ہاتھ جس نے قرآن کے فلاں فلاں نسخے لکھے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاں فلاں حدیثوں کی کتابت کی، جس نے مشرق اور مغرب میں احکامات لکھ کر بھیجے، وہ چوروں کے ہاتھ کی طرح کاٹ دیا گیا۔ مگر اس دنیا میں اس قسم کے جذباتی الفاظ کی کوئی قیمت نہیں۔ ابن مقلہ کی غلطی یہ تھی کہ وہ قرآن اور حدیث لکھنے پر رکا نہیں رہا، اس نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، اس نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایسے مقام پر اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جو اس کا مقام ہی نہ تھا، اور جو شخص اپنی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ابن مقلہ تو مر گیا مگر اس کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو عین ابن مقلہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ اپنے ملے ہوئے مواقع کو تعمیر ملت کی بجائے ذاتی جاہ و منصب کو، مقام کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملت کی تاریخ تعمیر کی تاریخ بننے کی بجائے تخریب کی تاریخ بن چکی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہترین صلاحیتیں ہمیشہ سیاسی عزائم میں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن حضرات محترم، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسی تاریخی شخصیات کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور ہم اسی سوراخ سے دوبارہ اپنے آپ کو ڈسواتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی شخص اپنے آپ کو ڈسوا چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین، کہ مومن وہ ہے جو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن ہمارے اوپر افسوس کہ ہم ایک ہی سوراخ سے بار بار اپنے آپ کو ڈسوا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے منصب کا درست طریقے سے استعمال کریں، ہمیں جو موقع ملے اس کا درست طریقے سے استعمال کریں، اور اس میدان کا انتخاب کریں جو ہمارا میدان ہے، اور پھر اپنے دائرے سے، اپنی لمٹ سے تجاوز کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسے اشخاص جو اپنے دائرے سے، اپنی لمٹ سے تجاوز کرتے ہیں، تاریخ میں ان کا انجام بہت برا ہے۔ یہ تھا حضرات محترم آج کا سبق۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔